السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ان یو این کے ان سیکشنز کو جن کو یو این استعمال کرتا ہے، اور یو این کے جو سیکشنز استعمال ہوتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کے خلاف، آئین کے خلاف، آباء علیہ السلام کی حرمت اور عزت اور انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور عزت کے خلاف، اور ان کو مختصر ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر کچھ وضاحت کر کے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس میں سیکشن نمبر 14 جو ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ ہر شخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے اور پناہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ تو بظاہر یہ الفاظ تو قابل اعتراض نہیں رکھتے، لیکن ان کو بہت زیادہ شوگر کوٹڈ وے میں اور بہت زیادہ اب یہ کہہ لیں کہ طریقے کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا گیا تاکہ بظاہر پڑھنے والے کو اندازہ نہ ہو، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے جو ہمارے سامنے اب آ رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے بھی اور حرمت رسول کے حوالے سے، اور قوانین، ایسے قوانین جو کہ یو این کے خلاف ہیں، خاص طور پہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین۔ اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اس قانون اس سیکشن کے مطابق اگر ایک شخص پاکستان میں ہے اور پاکستان میں وہ جرم کرتا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اگر یو این کے اصول اور ضابطے کے مطابق وہ جرم نہیں، تو یو این کہتی ہے کہ ایسے شخص کو کسی دوسرے ملک میں پناہ کی آزادی حاصل ہے، رہنے کی آزادی حاصل ہے۔ مطلب مجرم وہی ہے جس کو یو این مجرم کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ملک کا مجرم ہے، ملک کے کسی قانون کو اس نے توڑا، لیکن وہ یو این کی نظر میں جرم نہیں، تو یو این اس کو مجرم نہیں کہتی، بلکہ اس کو آزادی دیتی ہے کہ تم دوسرے ملک میں جا کے آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، تمہیں حق حاصل ہے۔ اور اس کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا آسیہ مسیح کا کیس، کہ پاکستان کے قانون نے پاکستان میں رہنے والی عوام مسلمانوں کی شریعت میں وہ عورت گستاخ تھی، لیکن اس کو باہر جا کے باقاعدہ پناہ دی گئی اور وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا جو جرم تھا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق جرم تھا، شریعت اسلامی کے مطابق جرم تھا، لیکن یو این کے سیکشن یا اس کے منشور انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق جرم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ مجرم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو یورپین کنٹریز میں پناہ دینے کی بات کی گئی، اس کو پناہ دی گئی، نیشنلٹی اس کو دی گئی، اور اس کو وہاں پہ رہائش کی سہولت، وی آئی پی پروٹوکول اور تمام آسائشیں مہیا کی گئی۔ یہ ایک اس کے اوپر کیس اسٹڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اب آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی بات کہ اس سیکشن کو کس انداز میں ریفریز کر کے پیش کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو شوگر کوٹڈ انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے، اور کس انداز میں اس کو، کہاں پر، کس انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکشن نمبر 18 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق حاصل ہے۔ مطلب یہ سیکشن اتنا خطرناک ہے اپنے امپیکٹ کے حوالے سے اور وضاحت کے حوالے سے کہ کسی بھی ملک میں آپ نے اختلاف کو پیدا کرنا ہے، انتشار اور فساد کی جڑ ڈالنی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنی ہے، تو آپ اس سیکشن کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ملک میں تو انتشار کا باعث بن رہا ہوگا، وہ شخص فساد کا، جھگڑے کا، لڑائی کا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہوگا، لیکن یو این کی نظر میں اور یو این کے عقیدے اور اصول و پروٹوکولز کے مطابق وہ شخص
بالکل آزاد ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے جو کہ کرنا کسی بھی ملک کی عوام، اس کے قانون کے، اس کی سالمیت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ پاکستان میں اگر ہم اس کو سمجھیں، اس کی ایک کیس اسٹڈی کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایسے گروہ تو بہت سے ہیں، لیکن ایک جو کہ بہت مشہور اور معروف ہے گروہ قادیانیت، ایسا فتنہ۔ اب ان کے عقائد کو اگر دیکھا جائے تو وہ گستاخی کے اوپر ان کی بنیاد ہے، توہین کے اوپر ان کی بنیاد ہے، اور یہ اسلام بھی کہتا ہے، اور پاکستان کی اسمبلی اور پاکستان کا قانون بنانے والے، قانون کی تشریح کرنے والے ادارے یعنی کہ عدالت اور سپریم کورٹ، وہ بھی یہ کہتی ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہاں پہ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ وہ گروہ جس کے عقائد کی بنیاد توہین ہے، اس کو UN آزادی دے رہے ہیں اور اس کو آزادی فکر کا نام دے رہا ہے۔ جس کے عقائد کی بنیاد توہین ہے اس کو آزادی ضمیر کا نام دے رہا ہے۔ جس کے عقائد کی بنیاد توہین ہے اس کو آزادی مذہب کا نام دے کے اس کو حق دے رہا ہے کہ تمہارے پاس حق ہے کہ تم جیسے چاہو عقائد بنا لو، نظریات بنا لو، اور ان کو بنانے کے بعد اس کو مذہب کا نام دے کے اس کو اپنا لو، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ کہ جو کمیونٹی ایک ملک میں، ایک علاقے، ایک شہر میں موجود ہے، اس کے عقائد و نظریات کے بالکل خلاف، اور خلاف بھی نہیں، اس کے عقائد و نظریات کی توہین کے اوپر تم اپنے عقائد کی بنیاد رکھو تو بھی تمہیں حق حاصل ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فساد اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، اختلاف اور انتشار کی بنیاد ہے یہ شرک، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو عالمی کفریہ اداروں کے جو ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کر کے ایسے ممالک جو کہ اسلامی ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، بر صغیر کے اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان جو کہ یہود کے لیے ایک چیلنج ہے، عالم کفر کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس شک کو، اور ریفریز کر کے اور ریفریم کر کے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن نمبر 19۔ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اب پچھلی جو بات تھی 18 نمبر 18 جو تھا سیکشن 18، اس میں کسی بھی طرح کے عقائد و نظریات رکھ سکتے ہو، اسے مذہب کا نام دے کے اپنا سکتے ہو، پھر انہی عقائد اور انہی نظریات کی آپ پریچ کر سکتے ہو۔ یعنی آپ نے گستاخانہ عقائد، اگر اسلام کی توہین کے اوپر آپ نے عقائد بنا لیے تو UN آپ کو اجازت دیتا ہے، اور پھر صرف بنانے کی نہیں، بنانے کے بعد ان کی پریچ کی اور ان کی تبلیغ کی اور ان کو پھیلانے کی بھی اجازت دیتا ہے، ان کی تشہیر کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اور اس کو باقاعدہ اوباما نے جو اسپیچ کی تھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، باقاعدہ اس کو نیو یارک ٹائم نے اس اسپیچ کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے، اور وہ 26/9/2012 یہ 2020 کی اسپیچ نہیں بلکہ 2012 کی اسپیچ ہے، یہاں پہ ریفرنس غلط لکھ دیا گیا ہے، 2012 کی اسپیچ ہے، اور اس میں یہ بات اس نے مینشن کی باقاعدہ کہ ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور ہم نے بہت زیادہ اس کے لیے جانیں دی ہیں عالمی عقیدہ بنانے کے لیے۔ کس بات کو؟ اس بات کو کہ ہر انسان اپنی رائے رکھنے اور اس رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہے، اور وہ رائے کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ اس نے اسپیچ کی کہ یہ صرف امریکہ کی بات، یورپ کی بات یا غیر اسلامی ممالک کی بات نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اب یہ اس کی وضاحت ہے جو کہ اس نے دی ہے اس شک کے تحت۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک گستاخانہ عقائد بنانا، اس کو مذہب کی حیثیت دینا، اس کو اپنانا اور اس کی تشہیر و تبلیغ کرنا، یہ UN کے اس چارٹر کے تحت جائز ہے۔
تو اگر ایک ملک میں یہ ناجائز ہے، یہ جرم ہے، UN کہتا ہے یہ جرم نہیں ہے، تو وہ شخص جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مجرم ہے، UN کے قانون کے اور اس منشور اور کے مطابق وہ مجرم نہیں ہے، تو حقیقت میں UN اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، شیلٹر دیتا ہے، اسسٹ کرتا ہے، اور ایسے شخص کو VVIP پروٹوکول کے ساتھ پاکستان سے باہر لے کے جا کے پاکستان کے لیے ایک چیلنج، اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک چیلنج، مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج، اور اسلام کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، تاکہ ہم عالمی کفریہ طاقتوں کے ایجنڈے کو اپنے ملک میں اسلام کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، مسلمانوں کے ایمان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، آپ علیہ السلام کی عزت، ناموس و حرمت کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسانی حقوق کے منشور کی جو یہ آپ کے سامنے مختلف سیکشنز پیش کیے گئے، اس کو ناموس رسالت کے خلاف وہ کیسے استعمال کرتے ہیں، وضاحت ان سیکشنز کی ہو گئی، اور اس میں کچھ تھوڑی سی تشریح بھی کر دی کہ اس کو کیسے وہ ریفریز اور شوگر کوٹڈ وے میں انہوں نے لکھا ہے، اور پھر استعمال کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ عام انسان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے جو میں چاہتا کہ ڈسکس ہو جائیں، کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، کہ جو گستاخ رسول ہے UN کے قانون کے مطابق وہ فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں آئے گا، اور اس کو آزادی کا حق حاصل ہے، اس کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، اس کو آزادی نظریے کا حق حاصل ہے، آزادی مذہب کا حق حاصل ہے، اور وہ کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ اپنا سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اس وجہ سے UN کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہے۔ جب UN کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو UN تحفظ فراہم کرتی ہے، شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے، اور ایسے افراد اور ایسے لوگ اور ایسے گروہ اور ایسے NGOs اور ایسی کمیونٹیز جو کہ اسلام کے خلاف بولتی ہیں یا لکھتی ہیں، تو ان کو تو باقاعدہ UN کی طرف سے خاص مراعات دی جاتی ہیں، اور تعاون فراہم کیا جاتا ہے، اور شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ایسے گستاخ رسول جو ہیں، ان کی اس عمل کو، اس گستاخی کو نعوذ باللہ قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ UN نے پرووائڈ کی ہے اپنے بنیادی انسانی حقوق کے عالمی چارٹر میں، قانونی حیثیت فراہم کی۔ تو دیکھیں، ایک شخص آپ کا مجرم ہے لیکن ان کا مجرم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مجرم نہیں ہے تو اس کو آزاد کرو، اس کو چھوڑو۔ اس وجہ سے وہ لے کے جاتے ہیں یہاں سے گستاخوں کو، اس وجہ سے آپ کے آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا جاتا ہے، قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے، حرمت رسول کو چیلنج کیا جاتا ہے، مسلمان کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ایسے گستاخوں کو نوبل پرائز دے کے ان کے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کہ سلمان رشدی نے کیا کیا، گستاخانہ کتاب لکھی اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ تسلیمہ نسرین نے کیا کیا، گستاخانہ کتاب لکھی اور پروموٹ کیا گیا۔ اور اس طرح کے بہت سے گستاخ رسول جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے ایسے بہت سے افراد جن کو استعمال کیا گیا ناموس رسالت کے خلاف، اسلام کے خلاف، شاعر اسلامی کے خلاف، ملالہ یوسفزئی کو دیکھ لیں، اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی حرمت و ناموس اور آپ کے سیرت مبارکہ پہ اس نے اعتراض کیا اور گستاخانہ بات کی، اور اس کو پروموٹ کیا گیا۔ تو نوبل پرائز دے کے بھی عالم کفر ایسے گستاخوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور UN اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں کی جاتی۔ کیونکہ UN کے عقیدے کے مطابق یہ توہین کرنا آزادی ہے، اور وہ اس آزادی کے قائل ہیں۔ ان کا مذہبی گستاخی، ان کا مذہبی توہین ہے، ان کا مذہب ہی اسلام کی دشمنی ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین کو ختم یا غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو قوانین پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو UN کے ان سیکشنز کے خلاف ہیں، اور اس میں کون کون سے قوانین ہیں؟ 3 بڑے قوانین،
1974 7 سپٹمبر کو جو 260 اور 106A یہ جو قوانین بنائے گئے، جو تبدیلی امینڈمنٹ کی گئی قانونوں کے حوالے سے، یہ ڈائریکٹ UN کے سیکشن کے خلاف ہے، کنٹراڈکٹ کرتی ہے. اس لیے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا صدارتی آرڈیننس 298B 298C یہ UN کے ان سیکشنز کے خلاف ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اس لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ترمیم کر کے بیعت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور 295C جو کہ 1986 میں بنا اور 1991 میں اپنی مکمل صورت میں سامنے آیا، وہ UN کے ان سیکشن سے خلاف ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی ختم کرنے کی اور اس حوالے سے پروپیگنڈا، بہت بڑے لیول پہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ کیسے کون سے راستے اور ٹولز استعمال کر رہے ہیں، کون سے ویز استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے پہلے ڈسکس ہو گئے. تو اس انداز میں ان قوانین کو ختم کرنے اور ان کو غیر مؤثر کرنے، ان میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے اپنے سیشن میں دیکھیں گے کہ UN یہ سیکشنز کن ممالک میں ان کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ان ممالک کو خاص طور پر سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان ممالک میں فساد اور انتشار کی جڑ بنتا ہے UN کا یہ سیکشن، یہ چارٹرڈ. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.